بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور صلوات میں نے آپ کے سامنے 25واں پارہ سورہ شورا کی آخری 2 آیات کو تلاوت کیا جس میں خدا کے 2 عالم میں ارشاد فرمایا ارشاد کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آخر یہ بات کیوں ہو رہی جب وہ خود توحید موجود ہے اس کا اکیلا ہونا ہی کافی ہے وہ توحید موجود ہے اور ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہنا ہے کوئی زوال کا تصور ہی نہیں ہے جب اسی نے رہنا ہے تو سارا نظام وہ اپنے ہاتھ میں لے لے یہ جو کچھ بنا رہا ہے کوئی تو کمال ہے جس کمال کو وہ خود ظاہر نہیں کر سکتا اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے انہی 14 کو بنایا ہے اور وہ نقص قدرت کا نہیں نقص کمال کا نہیں کمال میں وہ با کمال بنایا اس لیے ہے کہ انہیں بنانے میں پرسنی محنت کیا اللہ تو نہیں بنائے گا مگر اللہ نے کام وہ کروانے ہیں جو اللہ کے ہیں چونکہ ان کو خالق اپنا جانشین بنائے خلیفۃ اللہ بنائے قائم مقام بنائے بجائے خدا بنائے خدا نہیں ان کو ایسا بنائے گا ایسا کہ یہ نائب کہلائیں گے وہ منیب کہلائیں گے نائب اور منیب میں شرط یہ ہے کہ نائب وہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیابت میں نائب کے معنی ہے کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار منیب ہوگا کسی کی نیابت میں لیکن جتنے ہیں امام کے نائب نہیں ہیں سفیر ہیں امام کے جو 4 ہیں یہ سفیر ہے نائب نہیں نائب منیب کا مظہر ہوتا ہے اس لیے نائب کہتے ہیں کہ کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا ابھی مدد کرو انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار منیب ہو کام منیب
کی جگہ پہ بیٹھ جانے کا نام جانشینی نہیں۔ جانشینی میں دو کام ہیں، دو، ایک ہوتا ہے طریقہ کار، ایک ہوتی ہے نوعیت کار۔ طریقہ کار بھی نیابت میں آتی ہے، مگر اس سے اور بہتر ہے نوعیت کار۔ آج میں مثال دے دوں تو ماشاء اللہ مثالیں آپ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے، طبیب جو یونانی طبیب ہے، لیکن طبیب ڈاکٹر کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ طریقہ کار ایک ہے مگر نوعیت کار ایک نہیں۔ اللہ کا نائب وہی ہوگا جو نوعیت کار توحید کی ہے، وہی اس کی ہو۔ نوعیت کار اس کی ہو جس کا وہ نائب، جب اس کا نائب ہوگا اسی نیابت کو اس کمال پر پہنچانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے لفظ اوحینا فرمایا، ہم نے وحی کی۔ اور مطلب سارا کمال اللہ نے اپنی الوہیت کا نائب میں وحی کی صورت میں، وہ نیابت کس میں آئی؟ وحی۔ جلدی بات آگے کریں، چونکہ یہ نظام چلتے چلتے وحی کو چلتے چلتے نبوت میں ایک دن ختم ہو جانا، پھر قیامت تک چلنا ہے ولایت۔ چونکہ جو آگے بڑھے گا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ ولی ہوگا، اور وہ ولی بھی جانشین ہوگا خاتم الرسول، اور قیامت تک وہی نیابت چلتی جائے گی، جانشینی چلتی جائے گی ولایت کی۔ ولایت جو ہے وہ کمال ہوگا۔ اب اللہ نے اسی روح امری میں، روح امری میں نبوت کا کمال بھی رکھ دیا اور ولایت۔ یہ وہ بنانے والے کا کمال کہ بنایا بھی روح امری کو، وحی کو بنایا، اس وحی میں کمال رکھا۔ خدا جانے وہ مقام کیا ہے جہاں جا کے نبوت ختم ہوئی، پھر وہاں سے ولایت شروع ہوئی۔ شاید وہی ہے، شاید وہی ہے، عہدہ بدل گیا، پہلے رسالت کا عہدہ تھا، اب ولایت۔ معلوم ہو گیا ولایت اور رسالت کمال میں ایک ہے، عہدے میں منفرد۔ عہدے میں اسی وجہ سے اللہ نے رسالت کے عہدے بھی 5 بنائے اور امامت کے عہدے بھی 5 بنائے۔ رسالت کا پہلا عہدہ ہے خلیفۃ اللہ۔ رسالت تمام نبیوں میں سارے نبی خلیفۃ اللہ نہیں، تھوڑے 2-3 ہیں بس، زیادہ نہیں رکھے۔ 1,24,000 علاوہ آقا کے نبی ہیں، مگر وہاں خلیفۃ اللہ 2 جناب داؤد اور جناب آدم اور جناب ہارون، اس کے علاوہ خلیفۃ اللہ کی لفظ نہیں ملتی۔ دوسرا عہدہ ہے ولی اللہ۔ یہ جتنی نبی ہیں ولی بے شک ہیں، ولی ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں۔ لفظ خلیفۃ اللہ نے کمال ہی کو بدل دیا۔ معلوم ہوگا جس نے جانشین رسول ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلے خلیفۃ اللہ ہو۔ خلیفۃ اللہ ہوگا تو خلیفۃ الرسول خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے۔ جب ہوگا پھر کیا کرے گا؟ خلیفۃ الرسول۔ ایسے نہیں بن جائے گا خلیفۃ الرسول،
खलीफत रसूलुल्लाह होने के लिए खलीफतुल्लाह होना जरूरी है, और खलीफतुल्लाह होने के लिए नफ्सुल्लाह होना जरूरी है। इसलिए आप ज़ियारत में पढ़ते अस्सलामु अलैकुम, जनाब अली रज़ा की अस्सलामु अलैकुम या नफ्स अल्लाह के, ऐ अल्लाह के नफ्स। माशाअल्लाह। रिसालत का होता है पहला खलीफतुल्लाह, दूसरा वलीयुल्लाह, तीसरा नबीयुल्लाह, चौथा रसूलुल्लाह। क्यों घबरा दो? तीसरा नबीयुल्लाह, चौथा रसूलुल्लाह, पांचवा है इमामुल खल्क। कुल खल्क का इमाम है रसूल। ये रिसालत का आखिरी होता है। जब 5 होते हैं रिसालत के, तो फिर जो जानशीन होगा नबी और रसूल तो होना नहीं, बाकी इनका मनसा ओहदे के एतबार से क्या होगा। अब इमामत का पहला ओहदा है इमामत का खलीफतुल्लाह। मालूम हो गया 12 जितने हैं आते ही खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह नंबर 2 वलीयुल्लाह, इमाम भी वलीयुल्लाह, वलीयुल्लाह खलीफतुल्लाह वलीयुल्लाह। तीसरा है नबीयुल्लाह। ये समझ आ गई सारा जो 10 दिन में अर्ज किया, जितने दिन खुलासा निकला है। और जनाब नबूवत का तीसरा होता है नबीयुल्लाह, जो कि अब इमामत के होते चलने, इमाम ने नबी होना नहीं। अब इमाम के लिए नबीयुल्लाह का होता है। मैं लफ्ज़ जरूर कहूँ, अफसोस यह है अगर दुनिया बिना फासिल नबी अलैहिस्सलाम को वली मान लेती तो आप कोई झूठा नबूवत का दावा नहीं। तीसरा होता है नबीयुल्लाह, रिसालत का होता, इमामत का होता। इमामत का तीसरा होता है हाँ जी वसीर और बात नहीं, वसी होता नहीं, ये ऐलान है, वसी ऐलान है होता नहीं। मेरा बच्चा भी है, बेटे भी है, और बहना को तीसरा देखिए, तीसरा होता है नबीयुल्लाह। मैं बता देता हूँ, नबू रिसालत का तीसरा होता है नबीयुल्लाह, इमामत का तीसरा होता है उलिल अम्र। इसीलिए तो अल्लाह ने वही को रूह बना के कहा मैं अम्र ना, ये रूह हमारा अम्र है। अब अम्र ही से मुराद कौन है? उलिल अम्र। अब क़यामत तक निजाम किसका चलेगा? उलिल अम्र का। बाइतबारे विलायत रिसालत का होता है नबीयुल्लाह। और इधर था ठीक होता, ये ओदा थी वसीयतुल्लाह और खलीफा का फासले ऐलान ठीक हो गया। दूसरा होता, तीसरा होता है उलिल अम्र, चौथा होता है रसूलुल्लाह। इमामत का चौथा होता है और नहीं और बड़े एहतियात जरूरी हो, एहतियात और जब अच्छा। तीसरा होता है हादिए खल्क, कुल खल्क का हादी, हादिए खल्क। ये इमामत का होता है, रिसालत के बराबर, नबूवत के बराबर में उलिल अम्र, रिसालत के बराबर में हादिए खल्क। एक आखिरी होता है रिसालत का इमामुल खल्क। जब इमामुल खल्क है तो इमामत का भी होता आखिरी है इमामुल खल्क, क्योंकि निजाम पूरी खल्क का होता है और खल्क के वक्त एक ही इमाम होता है। अगर 2 हूं तो नातिक एक होता है,
جب 3 ہیں تو وہ اس میں یہ کمال ہے کہ ایک ناطق ہوتا ہے جو ان کے بعد جانشین ہوتا وہ صامت ہوتا. صامت کے معنی ہے ناطق کے ہوتے ہوئے اس نے اس کے کسی قول میں بحث کرنی ہے. تو پہلا امام کیا ہوگا؟ ناطق. دوسرا کیا ہوگا؟ صامت. یہ بات آپ کی سنی ہوئی، اسی سنی کو ذرا کریکشن کرنی ہے. میں کہتا ہوں لفظ ذرا صحیح پڑھنے والے کچھ جلدی میں کچھ اور لفظ کہہ دیتے. جناب علی علیہ السلام ناطق ہیں، سرکار حسن مجتبیٰ صامت ہونے میں ہی تو وصیت ہے. سرکار حسن سے سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا میرے جسد کو 19 رمضان کو ضربت لگی، میرے جسد کو سمجھداری میں اونٹنی پہ رکھ کے اونٹنی کی مہار پکڑ کے کوفے سے نجف کی طرف نکلنا. تو جو ایک نقاب پوش آ جائے اوپر سرکار کا جسد ہو، ایک نقاب پوش آئے وہ آپ سے مہار مانگے گا. اور بات سمجھنی ہے میرے بھائی. جناب علی علیہ السلام نے فرمایا مہار دے دینا، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے. مہار دے دے، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے. یہ جملہ کہا ہمارے جو باعثین الجلدی میں دوسرا جملہ کہتے ہیں. دوسرا جملہ یہ ہے نہ پوچھنا مہار دے دینا. ہمارے جلدی میں کئی نہ پوچھنا مہار دے دے، نہ پوچھنا مہار دے دینے میں پوچھنے کی گنجائش نہیں. مہار دے دینا، اب نہ پوچھنا تو کون ہے، مہار دے دے، اس میں پوچھنے کی گنجائش ہے. پہلے اگر کہے امام نہ پوچھنا مہار دے دینا تو پھر پوچھنے کی گنجائش کہاں؟ نہیں. نہ پوچھنا بات تو چھوٹی سی ہوئی ہے تو اسے مطلب میں لے آتی ہے، لیکن اجازت کا جو تصور ہے اذن کا وہ اولے الامر جو بعد میں آئیں گے اس کے لیے جو بھی اولے الامر ہے. اب جب لے کے چلے نا سرکار حسن ناقب کو، ایک نقاب پوشا، اس نے مہار مانگی، سرکار نے اسے مہار دے دی. نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، مہار دے دی، نہیں پوچھا کہ تو کون ہے. 3 قدم اس مہار میں پکڑنے والے نے آگے بڑھے اور پھر 3 قدم حسن پیچھے جا کے فرماتے ہیں کف ایھا القادم علی قدمین، جانے والوں اپنے قدموں پہ رکو. جانے والے اپنے قدموں پہ رکو. جو ہی رکے سرکار حسن نے کہا، فرمایا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بابا نے نہیں کہا تھا کہ پوچھنا نہیں. اور نہیں فرمایا سرکار حسن نے کہا، بابا نے یہی کہا تھا مہار دے دینا، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے. میں نے مہار دے دی ہے، نہیں پوچھا. میں نے مہار دے دی ہے، نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. اب یہ جو 3 قدم آپ چلے ہیں میں پیچھے گیا ہوں، یہ وہ اولے الامر کی اولے الامر کی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں. اگر اولے الامر نے کہا آپ کون ہیں، اب جو نقاب ہٹائے
बातें करना जरूरी है ताकि इसमत नबी महफूज रहे। और यही जुमले अभी मैं जनाब मूसा के बारे में अर्ज करूँगा कि तौहीद ने कुरान में ऐसी ऐसी बातें बयान कर दी जो कमियाँ थी मूसा की लफ्जों में बोली। अब जनाब अभी सही ने भी फरमाया कल वाली बात एक लफ्ज तोड़ कर कल्लमहु रब्बुहु, रब ने कलाम की। काल रब आरिनी अंजुर इलैक, रब ने कहा मुझे दिखा जरा। मूसा ने कहा मेरे रब मुझे दिखाओ ताकि मैं देखकर परख सकूं तू कैसा रब है। बोलता भी है, वजूद भी रखता है और नजर भी नहीं है। बात रब की हो अंजुर इलैक ताकि मैं परख सकूं। सही ने ठीक जुमला कहा, जब मैं परखूंगा तो अकल में आ जाएगा, जो अकल में आए वो अल्लाह नहीं होता। हो गए और हमें को फहुवा मखलूक, ताकि मैं आंखों से देख कर परख लूंगा। सीखोगे तो तू कैसा रब है जो बोलता भी है। काला अंतरा, उस रब ने कहा तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। वलाकिन, इसी वलाकिन को अगली बैच में इखलास कहना है मुझे। वला काला लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। वलाकिन उन्जुर, वलाकिन आया देखो इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखा ना, पहाड़ की तरफ परखी नजर से देखा पहाड़ की तरफ। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, जब रब ने तजल्ली दी। तजल्ला लाजिम बाब है, मुतादी बाब ने तजल्ली रब की थी, वो मूसा का रब है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब मूसा के रब ने तजल्ली दी। अभी तो कह रहा है कि हरगिज़ नहीं देखा जा सकता। तजल्ली भी अपने नूर की दे दी। अगर ये तजल्ली ना दी जाती और मशरूत दी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रुका रहा, फसौफा तरानी, फिर है कि तू मुझे देख ले। अगर ये ना खड़ा हुआ तो नहीं देखेगा। मालूम होगा कोई बला के इनका लन तरानी अभी भी जा रहा है, दिखा के भी जा रहा। अगर पहाड़ रुका रहा, बात थोड़ी मुश्किल, पहाड़ रुका रहा अपने मकाम पर, फसौफा तरानी, सौफा में इम्कान है जो कहा है वो पूरा हो। अगर रुका रहा तो फिर देखा जा सकता है, क्योंकि सौफा में वादे के पूरा होने का इम्कान मौजूद होता है, क्योंकि वादा कुरान में हो रहा है। तो सौफा के बाद वहां इम्कान था, लेकिन वहां पहाड़ रुका नहीं। जब रुका नहीं तो आप देखने का इम्कान खत्म। इम्कान है, अगर पहाड़ टुकड़े ना होता, देखने का इम्कान है तो पहाड़ हो गया टुकड़े, अब देखने का इम्कान खत्म। तो जब देखने का इम्कान हो गया खत्म, अब फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। अब जनाब मूसा जब मदहोशी से, उस कैफ से जब इफाके में आए, उसे बेहोशी न कहे, बेहोशी में कैफियतें नहीं होती। जब इफाका हुआ तब फलम्मा अफाका काला सुब्हानक, तू ही सुब्हान है। खुदा जाने इस मत में कैफियत मदहोशी क्या होती है, कि जिस मदहोशी का नतीजा ही सुब्हान है।
مراد کیفیت وہ جو پہلی تھی نا کم ہوئی، اس کیفیت ہی کا تو نتیجہ ہے جس میں کالا بلا فاصل کہا گیا، کالا سبحانک۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا جانے جو کیفیتوں سے بھی مابرا سبحان ہے، خدا جانے اس مدہوشی میں کیا تھا، اس کمال میں سبحان سے کہہ رہا تو سبحان ہے۔ اب یہ تصور سبحان کا تصور وہ ہوتا ہے، سبحان وہ ہوتا ہے جو جس کا تصور بھی اپنوں میں نہ آ سکے۔ سبحان سبحان کا تو الیک۔ اب یہ سبحان میں جو لفظیں ہیں یہ اب ہمارے لیے بیان ہو گئے۔ سبحانہ کا مکمل ہو، معصوم نے سبحانہ کا کمال وہ سبحانہ پڑھا جس پر وہ سبحان ہے۔ کالا سبحانہ کا تو سبحان ہے، تو الیک۔ معلوم ہوتا ہے تیرے سبحان سے پہلے اگر یہ سارا رب میرے رب کا پراسس میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں تجھے سبحان نہ کہہ سکتا، سبحان نہ سمجھ سکتا۔ وہ تو اس کی وجہ سے دیر لگی ہے، اس کمی کا اعتراف ہے، کمی کا۔ میں تو پھر تمہیں کیا کہوں، مجھے کمی کا اعتراف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کو بھی سبحان کی کیفیت سمجھانے کے لیے علی کا ذریعہ ضروری ہے، جو سبحان کو سمجھانے کا ذریعہ نبیوں کے لیے بنے، اگر اس کا نام عبادت میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ماحول ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ اب تو آج آخری مہینے سے کل آ رہے ہیں، آج تو کوئی سننا نشانہ ہے سرکار کا، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ معلوم ہوتا ہے اس میں یار ہر قرآن بنا کہ جناب موسیٰ خود اعتراف فرما رہے ہیں کہ میں پہلا ہی مومن، پہلا ہی تجھ پر ایمان لانے والا، جو نبیوں کو بھی منزل ایمان دے دے اسے علی کا۔ یہ بھی نہیں بس، کیونکہ اس سے اب ہاں یہاں جو بلاکن آیا ہے نا، بلاکن اسے سبحان کہا، تو الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہہ کے بلاکن لنترانی بنا کے دن جوڑی لگ جاتی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو پہاڑ ہوا نتیجے میں جناب موسیٰ توحید سمجھ گئے، اور رب ولیکن میں دوسرا کمال کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ پہلا کمال تو ہے لنترانی، تو مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ترانی رویت سے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا دوسرا کمال کیا؟ دوسرا کمال انہیں توحید سمجھا، تو اس رب نے اپنے بارے میں کیا سمجھایا؟ بات رب کی ہو رہی تھی۔ اب آپ بھی میں نے جن شادی کرتے تو آپ بھی کو شادی کو ٹھیک ہے، بلاکن تو میں کرا بلاکن کوئی کر نہیں ٹھیک ہو جائے، بلاکن اس لیے لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح تو، اگر میں نہ چاہوں دکھانا، جس طرح تو توجہ کرنا، پورے علم کلام کا خلاصہ بتانے لگا
جس طرح تو اگر علی السلام فرمانے میں نہ چاہوں نہیں دیکھ سکتا، میرے امام ہو کے رب ہونے کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تو نبی ہو کے بھی سمجھ نہیں سکتا۔ پانا بجائے خود، اس عہدے کو پانا، موسیٰ پانا بجائے خود، میرے اس عہدے کو، امامت کے، امام ہو کے رب ہونے کے عہدے کو پانا پا بھی نہیں سکتا۔ جب اس کا بنا ہوا امام رب ہو کے اس دنیا میں تیرے ساتھ بات کرے، وہ نظر نہیں آ سکتا، اس کا کمال عہدہ نہیں پایا جا سکتا، تو پھر وہ تو سبحان بھی ہے، اللہ بھی ہے، عالمین کا رب بھی ہے، پھر نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی الوہیت کا کمال سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی الوہیت کا کمال سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایسے سبحان کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، وہاں دیکھنے کا امکان ہی ختم، پہچاننے کا امکان ہی ختم۔ ہاں پہچاننا یا جاننے کی لفظ ہے، جاننے کا امکان ہی ختم۔ تو توحید کو نہ جان سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ میں نے برسوں کی جملہ یہی کہا تھا، انبیاء اور 14 میں فرق یہ ہے، 14 اللہ کو پہچانتے ہیں، انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں۔ میرے بات سمجھ جاننے میں مورخ کی ضرورت ہے۔ کبھی بحث ایسی کبھی ماجرا آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو کوئی دور کو میں پڑھ دیجیے۔ پہلا کوئی دور کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں، طٰہٰ آج تو جشن ہے، اب آپ پریشان ذرا برادران صلوات پہلا کوہ طور اس سورہ طٰہٰ میں، پھر دوسرا سورہ نمل 19ویں پارے میں، پھر سورہ قصص 20ویں پارے میں، اور یہ سارے مکی ہیں، ان کی ترتیب ہی یہی ہے، پہلے سورہ اعراف آیا، پھر سورہ طٰہٰ آیا، پھر سورہ نمل آیا، پھر سورہ قصص آیا، یہ ترتیب کے ساتھ واقعہ کوہ طور آیا۔ تو پھر جب ترتیب کے ساتھ آیا تو پھر ہر واقعے کی حقیقت جو شروع سے معلوم ہو جائے گی تو آخر تک معاملہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں اللہ کے دو عالم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 سے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب اللہ نے کوہ طور پہ نظام بدل دیا، اب بات یہ اللہ کی شروع، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کوئی الہ نہیں، الا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، وہی الہ ہے، وہی۔ لوگی بحث کروں گی آگے تھوڑی دیر ہو جائے۔ یہ ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ صفاتی نام ہے، اللہ صفاتی نام ہے، ہوگا ذاتی نام ہے۔
دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سورہ توحید میں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے، اللہ سے پہلے ہوا ہے، ہوا ذاتی نام ہے، اللہ سے ذاتی نام دلیل ہو قل هو اللہ احد لا الہ الا ہو کے بعد کہا لہ الاسماء الحسنی، معلوم ہے توحید نے اپنے ساتھ کچھ اسماء حسنہ لہ الاسماء الحسنی، اسماء حسنہ ہے تو معلوم ہو گیا اسماء حسنہ کس کے ہے؟ توحید کے کچھ نام ہیں جو نام پہچان ہے توحید کی، نام نہ شامل ذات ہوتا ہے نہ شریک ذات، نام نہ شریک ذات ہوتا ہے نہ جزو ذات ہوتا ہے، نام سے پہلے ذات مکمل ہوتی ہے، نام صرف پہچان کے لیے، 14 نہ شریک ذات ہیں نہ جزو ذات، پہچان ہے توحید، یہ 14 پہچان للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ابھی بحث نہیں کرتے، للہ الاسماء الحسنی، آیت یہاں 7 نمبر مکمل ہوئی، 8ویں آیت شروع ہوئی، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یا آیت مکمل ہوئی یا وقف نازل، اس آیت پہ رکنا ہے، سانس توڑنا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اللہ پوچھ رہا ہے سرکار دو عالم سے کیا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یا بات حدیث یہ حدیث تیرے پاس پہنچی؟ یہ حال آیا، حال حمزہ میں وطنی میں تجھے حمزے کی پوری طرح آئے، حل یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے حل تصدیق کے لیے ہوتا ہے، تصدیق کے لیے، تصور کے لیے نہیں۔ اللہ نے جو رسول سے پوچھا رسول کیا تیرے پاس حل عطا کا، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر بات پہنچی؟ حل لگا کے کہا، یہ تصدیق کلام کے لیے، اللہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں پہنچی، 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 یہاں پہنچی ذرا توجہ فرمائیں، وقت لازم ہے، اوپر میم ہے، یہاں سانس بھی توڑنی ہے، روک بھی جانا، وقت لازم کے معنی لازمی ہے، یہاں سانس توڑنا تاکہ اشتباہ نہ رہے آگے کس کا ذکر ہے۔ اور فرمائیں گے قرآن کی نزاکت ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بات میرا حبیب تیرے تک پہنچی، اللہ رسول سے تصدیق لینا چاہتا ہے، پہنچی، اور تصدیق اس کی لی جاتی ہے جو واقعے کے عین وقت موجود ہے۔ تصدیق کون کے تو واقعے کے وقت موجود ہے، اور وہ واقعے کے وقت موجود کے لیے اگلی حرف واقع از رعا نارا، از جو ہے نا، از ظرف زمان ظرف مکان، پورے قرآن میں میرے بھائی لغت کو اٹھائیں، لغت نہیں پڑھی گئی یا آپ کے ذہنوں میں سکامت ہو رہی ہے، پورے قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں از آئے گا نا، اے حل کے بعد، او حل جو سب تصدیق کے لئے آیا، اس کے بعد جو آئے گا نا از ظرف زمان ظرف مکان، تو وہاں اس کا معنی ہوگا فقد کانا، بے شک وہ تھا،
یعنی جیسے رسول سے اللہ تصدیق فرما رہا ہے، رسول تو بتا یہ واقعہ پہنچا، معلوم ہوا تصدیق وہی کرے گا جو عین واقعے کے وقت موجود ہو۔ تو پھر کوہ طور پر صرف علی نہیں، رسول بھی کھڑا ہو۔ اس میں رات میں نے آپ کو پریشان کیا، پتہ نہیں یاد پڑی کہ نہیں ہو۔ جب جناب موسیٰ آگ سے وہ آگ دیکھ رہا تھا، وہ آگ نہیں تھی، جناب علی کے نور کی صورت جلالی۔ جناب موسیٰ کو آگ نہ جانا۔ اس رعا نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، بحث لغت کی بحث آپ کو شان میں سمجھانے لگا۔ آپ یہاں کیسے میں آ کے حضور کا وہاں موجود ہونا میں بتا، سرکار بھی وہاں موجود ہے اور ہونے چاہیے، چونکہ توحید سمجھانی ہے۔ پھر مبلغ کا بھی ہونا ضروری ہے اور محافظ کا بھی۔ حفاظت امام کا تو ہی سمجھائی جا رہی ہے۔ اس رعا نارا، یہاں راہ کی معنی آنکھوں سے، جب انہوں نے دیکھی نا آگ، کہاں فقالا یا علیہ کچھ اپنی زوجہ سے کہا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، انی آنستو نارا، یا آنستو کی لفظ وہاں انی اراکی، رعا نارا، رعا رویت سے، وہاں رویت تھی، یہاں آنستو ہو۔ آنستو کی کیا معنی؟ آنستو میں مانوس آگ دیکھی، انس سے ہے، انس سے۔ اس انس کا تصور آگے لالی پیدا کر، انس کے تصور کو انس اس سے ہوتی ہے جو محبوب شاید۔ میں وہ آگ مانوس، ابھی مانوس کے لفظ میں مانوس آگ دیکھ رہا ہوں۔ بیوی سے کیا کہا؟ بات جناب جب اس کی لفظ آئی تو رکھا گیا ازرا آگ نارا، جب موسیٰ نے آگ سے کوہ طور دیکھا، آگ دیکھی، لیکن جب بیوی سے بات کر رہا ہے تو آنستو نارن کے وہ مانوس آگ نارا علی، وہاں سے میں کیا کروں آتی کو منہا بے کعبہ سے، تاکہ نار اللہ علی، لاللہ آتا ہے توقع کی، محبوب شے کی آرزو کرنا۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت جو محبوب شے کی دیکھنے میں وہ آگ کا انگارہ تھا۔ بیوی سے تسلی سے کہا میں وہی جو ابھی لانے میں جا رہا ہوں نا، جو تیری میری محبوب شے ہے، آتی تو میں نہا بے کعبہ سے ایک میں انگارہ لے آؤں گا، وہ انگارہ آرزو ہے جناب موسیٰ۔ اور ایک لفظ بھی کہوں ہے کیسی آرزو سے وعدہ لیا، قبض کہتے ہیں انگارے، لالی آتی کو منہا بے قبض، وہاں سے قبض لے کے آؤ، قبض کے معنی انگارہ، یہ دیکھیں لے کے آؤں، توجہ فرمائے میں نے ابھی ایک لفظ کہی تھی، حالانکہ انگارہ لے کے نہیں گئے تھے، جب لے کے نہیں گئے تھے تو نبی نے ایسا کہا کہ لے کے گئے، آپ بھی کہہ رہے صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کیوں ایسی باتیں کر گیا، لے کے نہیں گئے یا لے کے گئے؟ جب آپ پہنچے تو
کو معلوم پہنچے شجرات سے آگ نکل رہی تھی. پہلے آئے تو انگارہ لینے کے لیے, جو انگارہ لینے کے لیے آگے بڑھے تو آگ لپکی ان کی طرف آئی تو پیچھے ہو گئے. آگ تو پلٹ کے دیکھا کہ اس میں آگ تو بڑھ گئی ہے, لیکن تعجب یہ ہوا آگ بھی بڑھ گئی ہے اور درخت بھی اور تر و تازہ ہو گئی. یہ 3 مرتبہ ایسے کیا ہے, دوسری مرتبہ گئے پھر آگ لپکی, یا تیسری مرتبہ اتنی لپکی کہ پورا درخت بالکل تر و تازہ ہو گیا. انگارہ تو ملا ہی نہیں ہے تو پھر کہا کیوں ہے. میں نے اتنے بڑے دانشور تشریف فرمائے, بحث کریں جو میں سوال کر رہا ہوں دینا چاہوں. انگارہ تو ملا دی, بیوی سے کہہ رہے ہیں یہ آنا سو نارا میری محبوب آرزو وہ ہے ابھی لے کیا تو جو تیری بھی ہے, سردی ہے نا. آرزو کہتے ہیں وقتی طلب, یہ دائمی طلب نہیں, وقتی. ابھی سردی ہے لے آئیں گے, دن کو تو ضرورت نہیں نا, رات ہے ایک آگ روشنی ہو جائے گی, ایک ہاتھ بھی ہاتھ بھی گرم کریں گے. یہ کیا ہے تو محبوب شاید مگر آرزو وقتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے نہیں جائیں گے, یا اللہ کو خبر نہیں لے کے نہیں جائیں گے. پھر بلا کے اللہ ایسی لفظیں لگائے کہ جناب موسیٰ کی یہ جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو. او آجے دو اللہ نار خدا, یا تو میں اس میں تو ابھی شروع کار کریں جانا تو نہیں چھٹی ہو. اچھا جانا نہیں, اچھا جلدی کر, کوئی حال نہیں, کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. برات پاک صاحب پورا سال ہے آپ گزاریں گے یا ایک رات ہے کچھ اور نہ سال نہیں پڑ گیا. اور آجے تو کہتی مجھے اچھی لگنے پتہ نہیں آپ کو لگ رہی ہے, اس کے اندر والی باتیں نکالنا یہی جستجو ہے. کیا میں آنس تو نار اللہ نہیں آتی کو منہا پہ کعبہ سے انگارہ لے آؤں گا, انگارہ لے کے نہیں گئے او نے آگے سارا کام کرا. یا او منی یا آجے تو اللہ نارے خدا, یا اسی آگ میں اللہ, یہ جو اللہ ہے یہ علت کا ہے, تعلیل کا ہے. یا آج تو میں پالوں ہوں. آج واجب موجود کسے کہتے ہیں, آیا ہوں. اللہ موجود ہے, موجود کوئی ہے واجب جس نے اسے پا کے موجود بنانا. تو واجدہ کی لفظ میں طلب پہلے ہوتی ہے پھر پاتا ہے. من طلبنی وجدنی, جس نے مجھے طلب کیا وجدنی اسے مجھے پا لیا. من وجدنی عارفن, جس نے مجھے پا لیا اسے مجھے اپنا عارف کر دیا. من عرفنی عاشقنی, جو میرا عارف بن گیا وہ مجھ پہ عاشق ہو گیا. ومن عاشقنی عشقتہ, جو مجھ سے عاشق ہو گیا میں بھی عاشق ہو گیا. ابھی یہ جو میں پورا کرنا پڑا ہے ادھر نہیں جانا. میں مقصد یہ ہے کہ اور آج دو میں طلب کے معنی ہے, طلب کے, اور یہ وہ طلب ہے جو وقتی نہیں. اللہ میں آرزو وقتی ہے. اور آج تو اللہ نارے خدا, یا بیوی سے یہ کہا, یا میں اور تخییر کے لیے آتا ہے, اختیار کے لیے آتا ہے. اور یا تو میں لے آؤں کیا انگارہ,
یہ دیکھو سمجھ آ رہی یا میں جیسے اللہ نے یہاں لگا کے جناب موسیٰ کی ساری کمیاں دھو دی او آج تو اگر نارے خدا یا میں اسی آگ کی وجہ سے ہدایت پا جاؤں خدا میں ہدایت یہ نکرہ ہے خدا میں ہدایت پا جاؤں کس کی وجہ سے اللہ جو ہے اللہ یہ اللہ تعلیم کے لیے اللہ 20 معنی کے لیے اللہ سے 20 معنی کے لیے اور وہ سارے نہیں بیان کریں آپ پریشان اللہ تعلیم کے لیے تو معلوم ہو گیا آگ کی وجہ سے میں ہدایت پا جاؤں ہدایت اور لگتا ہے سے ہدایت پا جاؤں کی بات جو بیوی سے کی ہے طلاق گھر سے ہدایت کی لے کے آئے یہ نبوت کی نشانی ہے خدا یا میں وہاں سے کیا لے کے آؤں ہدایت پا کے اب جب ہدایت پا کے آؤں چونکہ انگارے کی طرف آرزو تھی وہ وقتی تھی اور علم اور ہدایت کی طرف دائمی تھی اس او کو تخجیر کا لگا کے اختیار دے دیا بہتر ہے وہ طرف کر لو جو دائمی وہ طرف جو دائمی ہے اس کو اختیار کر لو کیونکہ او میں دو میں سے ایک کام کی طرف رجوع کرنا او کہنا ہاں تو اسے چھوڑ دو اس کی طرف ہو جاؤ تاکہ اولا بھی ختم ہو اور کہنے اور آجے جو اللہ نارے ہوتا ٹھیک ہے یا میں وہاں کیا کروں ہدایت پالو اب ہدایت دائمی ہے کوئی ہادی ہے آج بھی جس سے میں کیا کر لوں ہدایت پالو فلما آتا جبی بخشوا کے بنائے اب جب آ گئے گا کوہ طور پر نوٹے یا موسیٰ ندا دی گئی ہے موسیٰ کون ہے ندا دینے والا اللہ ندا دیتا نہیں پھر مانو کوئی آگ میں رب ہے جب تک جستجو نہیں فرمائیں گے حقیقت اسی طرح پوشیدہ رہے الحمدللہ ہمیں تو اب آشکارا ہو گئی آپ کو سنانا اس لیے ہے کہ کچھ محنت کریں خدا کریں حقیقتیں سامنے آ جائیں اور آپ توجہ نہیں فرمائیں گے ہم نے تو اپنا ڈیوٹی پوری کر لیں فلما اتاہا نودیا ندا دی گئی اللہ کبھی بھی ندا نہیں دے گا میں کبھی بیان کر ندا کون دے گا جو آگ میں ہے اور آگ میں کون جناب علی اس شجرے میں کون ہے جناب علی کی زیارت پڑھیں نا اس زیارت میں ایک جملہ آتا ہے السلام علیکم یا شجرۃ النداء اے ندا کے عقیدہ ایسے نہیں بنتا چلو جی کا نام عقیدہ نہیں نجات عقیدے پر ہے نمازوں کی کوتاہیاں معاف ہو سکتی عقیدے کی نہیں فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ ندا دی گئی اے موسیٰ اور توجہ فرمائیں اب میں لفظ کہنے لگا ہوں قرآن میں موجود ہے اگر آپ کے پاس ہے تو نکالنے ابھی دیکھیں اور سب کو دیکھے نا اس کو لکھا ہوا اب ندا دی گئی اے موسیٰ آیت مکمل ہوئی اب نہیں بات جب آیت مکمل سانس بھی لے لو اللہ کو بھی خبر ہے میں کہوں کیا ہے تو دنیا خبر آئے گی سانس لے لو کہ سانس اٹھے نہ جائے جان چھوڑنے نہیں جانا
مائیں صحیح کیا جلدی کی کرنی کو تو جلدی نے لکھا سارا انی کی جمع انا نحنو نحجر اور انا کی جمع نحن دونوں جمع لانے انی انا رب انی انا جب دو جمع کیا کتھی آ جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے تاکید کا میں ہی تیرا رب ہوں جب قرآن اعلان کر رہا ہے تو ہمیں ماننے میں تجسس کیوں کے لیے اس کو تجسس کو دور کرائے تاکہ علماء سے پوچھیں کہ میرا کہیں اس نے یہ پڑھا ہے انی انا رب میں ہی تیرا رب ہوں چونکہ ربوبیت میں تربیت شروع ہو جاتی ہے جب جناب موسیٰ سے کہا میں ہی تیرا رب ہوں فوراً کہا فخلا نام ہے کہ فوریت کی ہے جلدی سے جوتا اتارو انہا کا بن بھاگل مقدس سے دعا سبحانی مقدس دعا میں کھڑا ہے یہ میری وادی ہے یہ امام بارگاہ ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی گزرنے کی نہیں یہ جلدی گزر گئے تو بھی تو سمجھ نہیں ہے خدا کے لیے علماء کے پاس جا کے یہ سیڑھیے رکھ دیں آگے رکھ دیں انہیں کہا حقیقت سامنے بتاؤ لوگوں کو نہ کرو ایسا خدا کے لیے نہ کرو ایسا موسیٰ رب کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے ہی تمہیں نبوت کے لیے چنا ہے یہ چننا نظر انتخاب ہے حق کے انتخاب نہیں جو نبیوں کو انتخاب ہے نبوت کے لیے انتخاب کی منزل دے اسے اس رب کو علی میں نے تمہیں چنا کس لیے چنا نبوت کے جناب ہارون نے نہیں چنا جناب موسیٰ نے نہیں چنا تو یہاں چننے کی لسانی چاہیے یعنی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ جناب موسیٰ نے کہا تھا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون آخی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے یہ بنا دے نظر انتخاب ہے حق کے انتخاب میں اخبار کے معنی نظر انتخاب حق کے انتخاب نہیں چنا نہیں علی نے سفارش کی ہے میں چاہتا ہوں موسیٰ کو نبی بنا دے ابھی ہوں گے اناختاتوں کا یہ کہہ کے اب کہا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ میرا موسیٰ کان لگا کے سنو ابھی
ابھی وہی آنے والی ہے. جو وہی کے آنے سے پہلے وہی بتائے وہ خود وہی ہوگا. اسی لیے ان کو نبوت ملنے والی ہے سرکار موسیٰ علیہ السلام کو. فاسطہ میں کان لگا کے سنو, جو نبیوں کو بھی ہدایت دے اسے علی ہے, اس رب کو علی ہے. کوئی نہیں ان کا آج سامنے کے لیے فاسطہ میرے معشوقہ, ابھی سوچنا تو سوچ. فاسطہ میرے معشوقہ جو وہی آ رہی ہے کیونکہ نبی ہیں, نبی کے میعاد پر بھیجا گیا ہے, اسی لیے وعدہ لیا گیا ہے. ہم تمہیں کچھ دن او آج جو اللہ نارے بتاؤ ایسی آگ میں میں ہدایت تو مانگوں گا. اب جرا فاسٹ میں وہی تو ہمیں آپ کو آتی ہے. وہ اتنی بڑی جگہ تو جگہوں سے وہی نہیں آتی, اس بات سے وہی. فاسٹ میرے معشوقہ جناب موسیٰ علیہ السلام وحی کے لیے, اس کے سننے کے لیے, اب تصور لفظوں میں نہیں آ سکتا. تیار ہو گئے خالق نے ایک اللہ وحی کر لے, وہی کون کرتا اللہ سنجی. وہی اللہ کرنا ہے میرے پتر, اللہ تو وہی کرنا, اس لیے وحی سے امتیاز ہو گیا. دو باتیں ہو گئی, وہی اللہ کا کام ہے, ندا رب کا ندا رب کرتا ہے, وہی اللہ. فاسطہ میں معشوقہ, اب وہ وہی کرنے لگا. وہی رب سے وہی کی اللہ نہیں کہا, اللہ کہہ دیتا تو سمجھایا کیا کیسے طریقے سے وہی آتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اس وحی کے کمال میں اسی طرح صرف وحی ساری تعلیٰ انکار نہیں دے کھڑے یاور خیال دفتر میں نا. جناب موسیٰ وحی کے لیے جیسے وحی کا تصور کمال ہے, اسی کمال میں جناب موسیٰ کھڑے ہوئے. فاسطہ میرے معشوقہ آیت مکمل کھڑے ہوئے. اور بتائے جناب موسیٰ کو بھی وقت دیا گیا, تو بھی تیاری کر لو. پہلے فاسطہ میرے معشوقہ جناب موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. اب وحی آنے لگی. اننی انا اللہ, اننی انا اللہ, میں ہی اللہ. وہی کیا ہے, لیکن آپ وہی آئے, وہی میں تو جو چاہے, وہی تو ہمیں آتی نہیں. میں کیا سمجھاؤں وہ وہی میں سمجھا ہی نہیں سکتا, لیکن نفس جو آئی ہے وہ تو میں قرآن کی بتا سکتا ہوں. وہی آئی اننی انا اللہ, میں ہی یقیناً میں ہی اللہ, میں ہی اللہ. ساری رات کہتا رہوں تاکہ علی کی رات ہونا ثابت ہو جائے. میں ہی اللہ ہوں, میں اللہ کو علی کے رب ہونے سے کوئی خطرہ نہیں. کوئی خطروں میں سے باہر نہیں, کوئی خطرہ ہے سر 1400 سال سے کتنی بنوایا. اننی انا اللہ, میں ہی انن تاکید انن حرف تحقیق, یقیناً میں ہی اللہ. انی بھی اور انا بھی دونوں اس نے کہا تھا
انی انا ربک میں تیرا رب ہوں، یا اننی ذرا زیادہ لگا تاکہ اور یقین پیدا ہو. انا علم یقین کے لیے میں ہی یقیناً اللہ، معلوم ہو گیا یقیناً اللہ، وہاں یقیناً کی لفظ نہیں، میں ہی یقیناً اللہ. کہ اللہ کو اسی طرح اللہ ماننا ہے جو منزل یقین ہے، اور پھر یقین میں آخری درجہ ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. جناب موسیٰ کیا کہتے اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ. یہ میں ہی اللہ میں انہ لگا کے یہ آخری درجہ ہے یقین. حق الیقین، حق الیقین ہمیشہ پیدا ہی امام کے ذریعے ہوتا. علم الیقین عقل کے ذریعے حاصل، عین الیقین ضمیر کے ذریعے ہوتا، حق الیقین امام کے ذریعے ہوتا. جب تک دین ہے ایک امام کا رہنا کسی حق الیقین کے لیے ضروری. تو پھر مانو جو بول رہا ہے وہ رب ہے، اللہ نہیں. اللہ اللہ علی اللہ نہیں، علی امام ہے. امام کی ڈیوٹی ہے تربیت کرنا، امام کی ڈیوٹی ہے تدبیر کرنا، تعلیم دینا. امام مربی ہوتا عالمین. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ایک ہے تاکہ شبہ جب وہ بھی ختم. موسیٰ کوئی دوسرا الہ نہیں الا انا، مگر میں، کوئی الہ نہیں. علی کو رب کہنے سے اللہ نہیں ہو جائے گا. یہ بار بار اپنی توحید کو سمجھا رہا ہے، ان کے اس بات میں کہہ رہا جس کو ذریعہ بنایا ہے اپنے تک لے آنے کو، تاکہ توحید اس کو منوائے گی تو پھر خود مانا جائے گا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، کوئی نہیں. اور جو بھی وہاں ہے کوئی الہ نہیں، اللہ ہے ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں، ہم انہیں اللہ ہو کے رب کہنا ہی نہیں، امام ہو کے رب کہیں گے. کوئی الہ نہیں الا انا فاعبدنی. موسیٰ پس میری ہی عبادت کرو. پھر دلیل آ گئی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تعظیم امام کی ہوتی ہے. عبادت اللہ کی ہوتی ہے. عبادت کہنے لگا ہوں یہ دیکھ اللہ کے سمجھ آ جائے. عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تعظیم امام کی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی نماز میں رسول کو سجدے میں لے جا کر حسین کو تعظیماً سوچتے کوشش کی جائے تو سمجھ. جتنی دیر تک امام حسین بیٹھے حسین مرضی امام سے نماز پڑھی، اور ان کی مرضی ہی یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اس نے خود بٹھا کے کہا جب تک میں نہ کہوں ڈرنا نہیں. بے شک امام حسین کہہ رہے تھے 70 تک گنا، وہ پیچھے والے جو تھے اور وہ بھی سجدے اچھا خوشی بھی ہوتا ہے، خوشی کا دن کیوں نہ ہم خوش ہو. وہ سر اٹھا کے دیکھ رہے، سر
عبادت نہ ہوتا ہے، شیر کی بس آخری بات، شیر کی عبادت نہیں، فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور میری یاد کے لیے، ذکر کے لیے آئے ساری رات لگے رہے ذکر کو ٹوٹا ذکر والی کلمہ یہی سمجھ ہے دنیا اور میری نماز قائم رکھو میری ذکر کے نہ عبادتوں سے معبود نہیں بنا. عمار دوہنی آخر پاس، عمار دوہنی اجازہ دے رو امام، عمار دوہنی مومن ہے. ابن ابی لیلہ وہ حلیفہ ہے، یہ شاگرد، یہ قاضی ہے زمانہ ہے قاضی بنے تو ان کا ایک جائز مقدمہ ابن ابی لیلہ کے پاس، قاضی کے پاس جائز ہے. ہاں جائز ہے، مومنین کے ہوتے ہی جائز ہے، یہ ناجائز بنا ہے. اس میں دیر نہ کیوں میں بڑی کوشش ہوں کہ بطاوت پیدا ہو جائے ذہن میں. اب جناب یہ ہوا کہ اس کو بتاتا یہ شیعہ اس کو بلا ابن ابی لیلہ قاضی صاحب نے بلا، قاضی صاحب نے جج نہیں ہے قاضی آیا بلا کے کہا تو ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، مقدمہ تیرے ہاتھ میں نہ کر. انہوں نے کہا تم نے میرے خلاف کیوں کر؟ اب جیمن ہے میرا تو آگے مہربانی کر. کہتے میں اس لیے نہیں کرتا کہ تو رافضی، بس لفظ رافضی کہا جناب عمار دوہنی کی چیخ دیا رونے لگ گیا. عمار دوہنی سے رونے لگ گیا، چنا رو کر روتے ہچکی بند گئی اور کہتا ہے اور دعا مانگو تاکہ میں اور رافضی ہوں. ابن ابی لیلہ سے کہنا کہ اور دعا مانگو، تجھے پریشان ہو گئی اور دعا مانگ میں صحیح رافضی ہو جاؤں. اس نے کہا میں نے تو طنز میں کہا تو حقیقی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں رافضی ہونا ہی تو حقیقت ہے، جیسے کیا میں نشاندہی کر رہا ہوں. اللہ کرے میں رافضی بن جاؤں. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، ساری حد سے کھا گئے تھے ان کے، وہ سارے کس میں چلے گئے؟ سجدے میں. آمنا برب موسیٰ رب موسیٰ اور ہارون پر جو آئی گئی ہے میں چھوڑا رب موسیٰ و ہارون اور ہم ایمان لے. فرعون نے ان کو بلایا، کہتے بلایا میں ایسے میں نے خرچ کیے، سب کچھ میں نے لیا، ہو موسیٰ کے گئے. یہ کہہ کے جناب عمار دوہنی کہتے ہیں فرعون نے ان کو یہ لفظ کہی رفضت مونی